سورہ زخرف آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس خوشی سے چلا اٹھی اور انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے آپ سے یہ مثال محض جھگڑے کے لیے بیان کی، بلکہ یہ لوگ نرے جھگڑالو ہیں۔ وہ عیسیٰ تو صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے۔ اور بے شک وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور شیطان تمہیں راہ حق سے ہرگز نہ روک دے، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں معجزے لے کر آیا تو اس نے کہا، تحقیق میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور تاکہ میں تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر انہی بنی اسرائیل میں سے جماعتوں نے باہم اختلاف کیا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے المناک دن کے عذاب سے ہلاکت ہے۔ وہ قیامت ہی کا انتظار تو کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے جبکہ انہیں خبر تک نہ ہو۔ اس دن متقین کے سوا تمام جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا، اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، یعنی جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے۔ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اور تمہاری بیویوں کو خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کی رکابیوں اور ساغروں کے دور چل رہے ہوں گے، اور ہر من پسند اور آنکھوں کو لذت دینے والی چیزیں اس جنت میں ہوں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ دروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا، بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے۔ بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے، لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند ہی کرنے والے تھے۔ کیا انہوں مشرکین مکہ نے کسی اقدام کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں؟ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ اپنے باطل خیالات میں الجھے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہی اللہ آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے،
اور وہ بہت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ بہت بابرکت ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کی بادشاہی ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ اس رسول کے اس قول کی قسم ہے کہ اے رب، بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اے نبی ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے سلام ہے، پھر عنقریب وہ جان لیں گے۔ الحمدللہ۔